چاہیے. اب آئیے صدقہ فطر کے تعلق سے جب آپ نے جانا یہ نماز عید الفطر اللہ کے رسول نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے. واجب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت گھٹ گئی. ایک ضروری وہ ہے جس کو دلیل نص قطعی سے ثابت ہو، قرآن میں اس کا واضح حکم ہو تو یہ فرض ہے، فرض آپ پر ضروری ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگ جس طرح کی عید کی نماز پڑھتے ہیں، اگر قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ نہ ہو اور اس کے لیے آپ کو بظاہر دلیل اس میں ٹھوس طریقے سے آپ کی سمجھ کے مطابق نہ مل سکے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے مواظبت فرمائی، آپ نے ہر سال نماز عید پڑھی تو اب آپ پر پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. اور یہ آپ پر وجود تو ہے مگر یہ فرض سے کم نہیں ہے. وہ یہ آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا دل ڈول ہماری صورت شکل دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے مسلمان، اسلام کے قانون جاننے والے لوگ ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمان جو چائے میں امامت پہ بحث کرتا ہے، وہ مسلمان جو چائے پہ اسلام پہ بحث کرتا ہے، وہ مسلمان جو آلو کی گدی پر اسلام اور شریعت پہ بحث کرتا ہے، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے تو وہ بغل چھانٹتے ہیں. صرف آلو اور پیاز کی دکان میں نہیں چھانٹتے ہیں، وہ عیدگاہ میں بھی چھانٹتے ہیں. امام کو دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، مکبر نے تکبیر کہہ دیا تو کہہ دیا. ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، اپنا کوئی نالج نہیں ہے. جس کو طریقہ عید کی کا نالج نہیں ہو، جس کو طریقہ نماز معلوم نہ ہو، جسے عید کی نیت معلوم نہیں ہو، آج وہ اسلام اور شریعت سے معلوم نہیں کس طرح سے کھلے عام گفتگو کرتے ہیں. جب ایسی گفتگو کریں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اسلام کو گمراہ کریں گے. اور اسلام کے سامنے اتنا خراب چہرہ اسلام کا پیش ہوگا دنیا کے سامنے کہ دنیا کہے گی یہ مسلمان اسلام ہے. آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر امام نماز سے پہلے لوگوں کو طریقہ نماز بتاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کم سے کم نماز عید کی نیت بتاتا ہے، نیت بتاتا ہے. ایک جگہ جنازے میں نے جیسے شروع کیا روٹین کیا ہے تو ذرا نیت بتا دی. ارے نیت کیا ہے؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، کہہ لیا تو کہہ لیا، نہیں کہا تو اتنی نیت کر لو کہ ان سال عید کی نیت ہم اس امام کے پیچھے کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. بس یہی آپ کا جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے. اور جو نیت ہے اس سے آپ کی نماز ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت بہتر ہے وہ لوگ جنہیں عربی میں یاد ہے، وہ بہت بہتر لوگ ہیں جنہیں اردو میں یاد ہے، جو لفظوں سے نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے قیام اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. اس لیے اب آئیے نماز عید الفطر میں معاشرت تکبیرات، 6 تکبیرات کے ساتھ جو زائد ہیں، یہ 6 تکبیریں زائد ہیں. زائد 6 تکبیریں 2 رکعت نماز میں، جیسے فجر کی نماز 2 رکعت ہے ایسے ہی عید الفطر کی نماز بھی 2 رکعت ہے. فجر کی نماز میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ طرح شروع کرتے ہیں. لیکن عید میں جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد وہ ثنا پڑھتا ہے. اور جس کو آپ ثنا سبحانک اللہم کہتے ہیں وہ ثنا پڑھتا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں وہ بولتا ہے جو زائد ہیں. تینوں تکبیر اور ایسی تکبیریں ہیں کہ جن میں 2 تکبیروں میں آپ کو ہاتھ نہیں باندھنا ہے. پہلے تو ہاتھ باندھ دیا، ثنا پڑھا، اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہا، 2 بار اللہ اکبر کہہ کے تکبیر 2 تکبیر زائد ہو گئی. اب تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا نہیں، ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر امام ذرا شروع کر دے گا. یہ پہلی رکعت ہو گئی. دوسری رکعت کے بعد جب دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتا ہے اور آپ 3 جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہتا ہے، وہ 3 تکبیریں کہتا ہے. تینوں میں ہاتھ تو اٹھاتا ہے مگر وہ ہاتھ باندھتا نہیں ہے. اور چوتھی تکبیر کے بعد امام رکوع میں چلا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے نماز عید ہے اور یہ نماز عید کی نیت ہے. گویا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر عید الفطر کی نماز پڑھیں تو مستحکم طریقے سے پڑھیں، فجر پڑھیں تو مستحکم طریقے سے پڑھیں.
اور ہماری جو نمازیں ہوں ہماری نمازیں اچھی ہوں ستھری ہوں صاف ہو تاکہ دنیا جانے کے لیے مسلمان متحد ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تو آج ہمارے سرکار ہمارے سامنے جتنے بھی چیلنج ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, چاہے وہ بیت المقدس کی سرزمین ہو, مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا معاملہ ہو یا ہندوستان میں بڑھتی ہوئی مساجد کے خلاف تحریک ہے. مسلمانوں کو بیدار ہونا ہوگا اور اپنی مسجدوں اور اپنے مدارس کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا. ہماری قوم آپ سونے سے نہیں بچ سکتی ہو. اگر آپ کو بچنا ہے تو طریق مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. اگر آپ کا تحفظ اپنے آپ کو چاہیے تو بھیک مانگنے سے کوئی آپ کی سرکشا اور آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. آپ کو صرف اپنی سرکشا اپنی حفاظت آپ کرنے کا معلوم کرنا ہوگا. آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا اور آپ سو رہے ہیں. آپ کے یہ مساجد مدارس سے اس قسم کے ابھی 2014 کے بعد تو آج پتہ نہیں مسلمانوں کے خلاف وہ کون سا قانون ہے جو لانے کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں, پرتول نہیں رہے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کوئی آپ کی مسجد سے کوئی آپ کے اذان سے. اب آپ دیکھیں یہ لاؤڈ اسپیکر کا جو معاملہ ہے, لاؤڈ اسپیکر دیکھنے میں تو ذرا سا لگتا ہے اور تھوڑا لگتا ہے کہ تھوڑا غلط بھی ہے. فجر کے بعد دیکھ لیجیے جس کو کبھی مائک نہیں ملتا ہے وہ 1 گھنٹے تک اتنی زور سے سلام پڑھتا ہے. سلام پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, میں اتنا لمبا سلام پڑھے گا, اکیلے رہتا ہے سلام اتنا پڑھے گا کہ لگے گا پورا علاقہ ٹہل گا. کیا ضرورت ہے؟ اگر پڑھنا ہی ہے تو مائک لگا کے کیوں پڑھتا ہے, کیوں پریشان کرتا ہے کہ تم کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات. ابھی ممبئی کی سرزمین پہ آپ جائیے, جو لوگ شہر رہتے ہیں بنگلور چلے جائیے, بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے, 10 بجے لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ آواز دھیمی رکھیے. لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کیا کہ نعت بھی پڑھیں گے تقریر ہے ذرا وولٹ بڑھاؤ, تیز بڑھی, کیا تیز بڑھاؤ, کیا وولٹ بڑھاتے ہو. ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب کیا آپ کا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا دوست سے بولنے کے بعد بھی سنتا ہے. لیکن کیا کہیے گا, ہماری قوم اس طرح سے بے روی کا شکار ہے. ہمارے مولوی جماعت کے بھی لوگ بھی, کیونکہ ٹوپی تو لگا لیتے ہیں لوگ لیکن ان کو دین معلوم نہیں ہے, ان کو اسلام معلوم نہیں ہے, ان کو خود مذہب معلوم نہیں ہے, ان کو خود فقہ معلوم نہیں ہے. اور ہماری قوم اپنے جاہلوں کو جب نمائندہ بنائے گی, ہماری قوم جب صرف ٹوپی والوں کو اپنا رخصتہ بنائے گی تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا, آپ کو بھی گمراہ کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ عراق بھر میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, یہ بڑے بڑے جنرل جاہل قسم کے نیتا اور سیاسی لوگ ہیں, یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے ان کے باپ کی میں نہیں مانتا ہوں, میں رسول پاک کی مانتا ہوں. ان کے باپ سے میں نہیں ڈرتا ہوں. اصل رضا کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے کرم سے ڈرتا ہے. اور آپ کا یہ شعر پورے ہندوستان میں گرفتا ہے اور دنیا سنتی رہتی ہے. تو اگر ہندوستان کی سرزمین پہ حکومت کرتا ہے تو تم جیسے شعبہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے. تو اگر امام ہی بنانا ہے تو ایسے کو بناؤ جو امامت کا فلسفہ جانتا ہو. ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, یہ کیا سمجھیں گے 2 رکعت کے امام, وہ امام جنہوں نے صرف 2 رکعت پڑھنا اپنا پیشہ بنا دیا, 5 اور 10 ہزار تنخواہ لے کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہے جبکہ نماز کا پیسہ بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن آج وہ قوم کی امامت کرتا ہے. ہماری قوم بہت شروع بن کر اس کی اقتدار کو تسلیم کرتی ہے اور شریعت محمدیہ کو بہت حد تک پامال کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو دل رہا ہے جب ہماری قوم کے درمیان ایک صالح معاشرہ پیدا ہو, ایک اچھی تحریک پیدا ہو اور انقلاب جھنڈ لے کر لوگ اٹھیں اور اسلام کو سمجھیں, شریعت کو سمجھیں. آپ کو پتا ہے کہ عید کی نماز آپ عیدگاہ میں کیوں پڑھتے ہیں, جب کہ جمعہ اس مسجد میں اس مسجد میں آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں. عید کی نماز شوکت اسلام کے اظہار کے لیے. اگر 10 آدمی سے پڑھا تو کیا نماز عید ہے, 20 آدمی سے پڑھا. اسی لیے جو گاؤں دیہات ہے اس میں نماز عید کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر عید کی نماز کوئی دیہات میں پڑھتا ہے تو وہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے. نماز کا اس کو ثواب نہیں, گناہ ملے گا. آپ اس کی شریعت سے نماز پڑھے گا گناہ ہو جائے گا, نماز پڑھے گا مکروہ تحریمی ہے. ہاں آپ کی شریعت نے اس لیے کہا ہے کہ نماز عید اصل میں شوکت اسلام کے لیے ہے. دنیا دیکھے کہ آج مسلمان ہزاروں کی تعداد میں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کلمہ توحید پڑھنے والے اکٹھے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد تھا عید کا, اس مقصد کو مسلمان بالکل فوت کرتے جا رہے ہیں. اس
جماعت کو کھنڈت کر رہے ہیں، اس جماعت کو توڑ رہے ہیں، اس کی کثرت کو برباد کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تمہیں تو جواب دینا ہوگا کہ جس شوکت اسلام کے لیے اظہار کے لیے تمہیں نماز عید کا حکم دیا تھا، اس عید کو تم نے صرف نماز بنا لیا اور اسلام کی شوکت کو تم نے پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نماز عید کے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم لوگ سیرے سے کھڑے ہو جائیں۔